اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعز اسمہ فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو تمام تعریفیں خداوند متعال کے لیے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا سیکھنے کا موقع عطا فرمایا، اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم پہلے اور دوسرے سپارے کی تلاوت ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 253 سے یہ شروع ہو رہا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس سے پہلے جو تذکرہ ہوا انبیاء کا اور خداوند متعال نے جو اپنے نمائندے بھیجے ان کا تذکرہ ہوا، اب انہی کے بارے میں آگے گفتگو ہو رہی ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسل تھے، تمام بھیجے گئے تھے کہ جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جن سے اللہ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات بلند کیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں، واضح کھلی نشانیاں عطا کی اور اس کی مدد کی روح قدس کے ذریعے سے۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا تو مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ نشانیاں آنے کے بعد بھی، واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی قتال، آپس میں لڑائی جھگڑا اختلاف نہ کرتے۔ ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے پھر بھی اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن بہ، پس ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ بعض تو ان میں سے ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور ان میں سے کچھ نے انکار کیا، کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جھگڑا آپس میں نہ کرتے، جو اختلاف تھا باہم وہ نہ کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے۔ خداوند متعال وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ 254 نمبر آیت میں فرمایا، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو جملے ہیں ان کے مطابق ترجمہ بیان کریں تاکہ جو سننے والے ہیں ان کو آسانی ہو سکے، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم لفظ بلفظ ترجمے کو بیان کریں، اگرچہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ وقت کو بھی دیکھنا ہے، زیادہ ٹائم بھی نہ ہو، اس لیے مختصراً بیان کرنے کی کوشش میں کرتا ہوں۔ لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جملوں کے ساتھ ترجمہ پڑھوں تاکہ یہ بھی پتہ لگے کہ کس جملے کا کیا ترجمہ ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو، ایمان لائے ہو، انفقوا، تم خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے کیا کرو، خرچ کرو، انفاق کرو۔ من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی، آ جائے، یوم، وہ دن، کہ لا بیع فیہ، کہ نہ تجارت اس میں کام آئے گی، ولا خلت، اور نہ ہی کوئی دوستی، ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی شفاعت، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی اصل میں ظالمین ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہی ظالم لوگ ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، کہ جو زندہ ہے، حی ہے، قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم، اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی
زمین میں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع شفاعت کرے عندہ اس کے ہاں، الا مگر باذنہ اس کے اذن سے، یعنی کس کو یہ اختیار ہے، کون اتنا بڑا ہے کہ جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں شفاعت کرے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے روبرو ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ لوگ اللہ کے علم کا، اس کے علم کا، خداوند متعال کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر وہ جو وہ خود ان کو جتنا عطا کرے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کی قدرت، کرسی سے مراد قدرت ہے، کرسی مادی جو لکڑی کی ہوتی ہے وہ نہیں، بلکہ اس کرسی سے مراد خداوند متعال کی قدرت ہے۔ وسع کرسیہ، اس کی کرسی، اس کی قدرت وسیع ہے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اسے گراں قدر نہیں ہے، یعنی اس کے لیے مشکل نہیں ہے حفظہما، ان دونوں کی حفاظت کرنا، آسمانوں اور زمین کی حفاظت کرنا۔ وَهُوَ العلی العظیم، وہ بلند ہے اور بڑا ہے، عظیم ہے، بلند و بالا اور عظیم ذات ہے۔ لا اکراہ فی الدین، آیت نمبر 256 ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہاں پر ذرا توجہ کریں، جو کہ ایک شبہہ پایا جاتا ہے کہ جی دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں، دین کو اپلائی کرنے میں، خدا کو ماننے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جب آپ نے دین کو مان لیا ہے، جب آپ اس راستے میں آ گئے، تو اب یہاں سے جو قوانین ہیں، جو احکام ہیں، وہ لاگو ہوتے ہیں۔ یعنی جب آپ دین کی وہ جو لکیر ہے، اسلام کی لکیر ہے، اس سے جب آپ بہہ رہے ہیں، تو پھر جبر نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی کھینچ کر لایا جائے نا۔ لیکن جب آپ آ گئے ہیں، آپ نے قبول کر لیا ہے اسلام کو، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، تسلیم کر لیا خدا کو، تب آپ کے لیے پھر وہ احکام، وہ قوانین جو خدا نے بتائے ہیں، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہے یا جیسا بھی پیغمبر اکرم اور اہل بیت محمد علیہ السلام سے ہم تک جو پہنچے ہیں، وہ ان پر اپلائی، اس شخص پر اپلائی کرنا، وہ خود پر لاگو کرنا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بتحقیق رشد یعنی ہدایت، من الغی گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، بیان ہو چکی ہے۔ فمن یکفر، پس جو انکار کرے، بالطاغوت، طاغوت کا، شیطان کا، سرکشی کا یا سرکش کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، تو فقط، پس بتحقیق، استمسک، وہ متمسک ہو گیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط رسی کے ساتھ۔ لا انفصام لہا، الگ الگ لفظ اس طرح بنے گے، ملا کر پڑھیں گے تو لا انفصام لہا۔ اس میں کیا ہے کہ اس رسی کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ ٹوٹنے والی رسی نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ، سمیع علیم، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا کہ جو آمنوا، ایمان لائے ہیں۔ اللہ کیا کرتا ہے کہ یخرجہم، وہ انہیں نکالتا ہے، من الظلمات الی النور، ظلمات سے یعنی اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، ظلمات سے نکالتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، کفر اختیار کیا ہے، اولیاءہم الطاغوت، ان کا ایک ولی نہیں ہوتا بلکہ ان کے کئی اولیاء ہوتے ہیں، کئی سرپرست ہوتے ہیں کہ جو کیا ہوتے ہیں؟ طاغوت ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں۔ اب وہ شیطان کیا کرتے ہیں کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں، ان لوگوں کو، کافرین کو، کفار کو، نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لاتے ہیں۔ یہ ایک فرق بتایا گیا کہ ایک ولی اللہ ہے، ایک ولی شیطان ہے۔ ولی اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ خود ولی ہے، اللہ کا کیا کام ہے، اور اللہ کے ماننے والوں کا بھی یہی کام ہوگا کہ وہ کیا کریں گے کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لائیں گے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئیں گے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں گے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لائیں گے۔ لیکن جو کفار ہیں، جو ان کے اولیاء ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ شیاطین ہیں، اور ان کا کام کیا ہے کہ وہ انہیں نور سے نکال کر گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ کیا ہیں کہ اصحاب النار، اصحاب نار ہیں، آگ والے ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی، کہ آپ نے نہیں دیکھا، الذی، اس شخص کی طرف کہ جو حاجہ، جھگڑا کر رہا تھا، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، یعنی ابراہیم کے رب کے بارے میں، یعنی خداوند متعال کے بارے میں ابراہیم سے کیا کیا؟ جھگڑا کیا۔ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اسے، ابراہیم کو، ملک، بادشاہت عطا کیا۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا، اب یہاں پر ایک حاجہ سے مراد مناظرہ بھی
الفاظ میں بیان کیا گیا ہے لغت میں۔ حاجہ یعنی جھگڑے سے مراد یہ تھا کہ گفتگو میں بحث و مباحثہ، جس میں پھر ابراہیم علیہ السلام نے خداوند متعال کی وحدانیت اور اس کے وجود پر موجود ہونے پر دلائل پیش کیے۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا، قرآن ان دلائل کو بیان کر رہا ہے کہ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا کہ ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے کہ جو یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قالا، تو اس شخص نے کہا کہ انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے کس طرح زندہ کیا کہ جو روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص کو پکڑا، اسے قتل کروا دیا، کہا کہ یہ دیکھو میں نے مارا ہے، اور ایک شخص کو پکڑا اور پکڑ کے چھوڑ دیا، کہا کہ یہ دیکھو میں نے زندہ کر دیا۔ قال ابراہیم، پھر ابراہیم نے کہا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس بے شک اللہ یأتی لاتا ہے، نکالتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرق مشرق سے، تو فأتی بہا من المغرب، تم ایسا کرو کہ اسے مغرب سے نکالو۔ فبہت الذی کفر، پس جو وہ کافر تھا جس نے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، وہ مبہوت ہو گیا، یعنی حیران رہ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بس میں یہ نہیں تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ قوم ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا۔ او یا پھر کالذی، اس شخص کی مثال ہو، اس شخص کی طرح کہ جس کا مر علی قریۃ، گزرا ایک بستی سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ جس کی چھتیں جو تھی وہ دب چکی تھی، گر چکی تھیں۔ قالا، تو کہا کہ انا یحیی، کہ کیسے یحیی زندہ کرے گا، ھذہ اللہ اس کو، بعد موتہا، مرنے کے بعد، یعنی اس کو تباہ ہو چکی ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو بستی ہے تباہ ہو چکی ہے، اب اس کو اللہ تباہ ہونے کے بعد کیسے اس کو دوبارہ وجود دے گا۔ تو فاماتہ اللہ، پس اللہ نے پھر کیا کیا کہ اس کو دکھانے کے لیے، اس کو مثال پیش کرنے کے لیے اسی کو مثال بنا دیا۔ کیا کیا کہ فاماتہ اللہ، اسے موت دے دی، یعنی اس کو سلا دیا، 100 عام، 100 سال کے لیے، ثم پھر بعثہ، اس کو اٹھایا، 100 سال اس کو موت دے دی، 100 سال کے بعد کیا کیا کہ بعثہ، اس کو اٹھایا۔ قالا، پھر کہا کہ کم لبستہ، اب بتاؤ کہ تم نے کتنا عرصہ گزارا، یعنی یہ سونا تھا، تم لیٹے رہے، تم موت کی حالت میں رہے، تم نے کتنا عرصہ گزارا؟ تو اس نے کہا قال لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں نے یہ جو عرصہ گزارا، یہ یومن دن تھا، یا پھر او بعض یوم، یا پھر دن کا کچھ حصہ تھا۔ قال، کہا خدا نے فرمایا کہ بل لبثت، بلکہ تم سوئے ہو، تم نے یہ جو عرصہ گزارا ہے، 100 عام، یہ 100 سال کا تھا۔ فانظر، پس تم دلیل کے لیے کیا کرو کہ دیکھو، الی طعامی کا، اپنے کھانے کی طرف، وشرابی کا، اور اپنے پینے کی طرف، جو تم نے پینا تھا، پینے کے سامان کی طرف، کہ لم یتسنہ، وہ بدبودار بھی نہیں ہوا۔ یعنی خداوند متعال نے اس کو بتایا کہ تم 100 سال پڑے رہے، لیکن پھر بھی میری قدرت کیا تھی کہ وہ جو کھانا تھا، وہ جو پینے کا سامان تھا، کھانے پینے کا سامان، وہ خراب تک نہیں ہوا، بدبودار بھی نہیں ہوا، ویسے کہ ویسے تازہ تر و تازہ پڑا ہوا ہے۔ بنظر، اور دیکھو، الی حماری کا، اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ، اور یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ ہم تمہیں قرار دیں، آیت للناس، لوگوں کے لیے آیت، نشانی قرار دیں۔ بنظر الی العظام، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، گدھے کی جو ہڈیاں تھیں، اس کا گدھا جو ہڈیاں بن چکا تھا، کہ کیف ننشزها، ہم کیسے اس کو اٹھاتے ہیں، ثم نکسوها، پھر ہم اس پر چڑھاتے ہیں، لحمن، گوشت کو، ہڈیوں پر پھر سے گوشت چڑھا۔ فلما تبین له قال اعلم، پس جب اس کے لیے یہ سب واضح ہو گیا تو قال، کہا، اعلم، میں جان چکا ہوں کہ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ایک اور واقعہ بیان کیا مختصراً، اختصار کے ساتھ، آیت نمبر 260 میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا کہ ربی ارنی، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مردے کو۔ قال، کہا کہ اولم تؤمن، خدا نے فرمایا، سوال کیا کہ کیا تجھے ایمان نہیں ہے، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو قال، کہا، بلا، کیوں نہیں میرے اللہ، ولکن لیطمئن قلبی، بلکہ یہ سب سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال، کہا، تو پھر ٹھیک ہے، فخذ، تم پکڑ لو، اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو پکڑ لو، فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل، اور پھر ان کے ٹکڑے کر دو، پھر کیا کرو کہ ان سب میں سے ہر ایک ٹکڑا الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو، ثم ادعوہن منہن جزءا، جز کر کے، جز کر کے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر انہیں تم پکارو، یا اتینا کا سعیا، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے تیزی سے آئیں گے، اڑتے ہوئے تیزی سے آئیں گے، وعلم، اور جان لو کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم فی سبیل اللہ، اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں،
کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح کہ جو انبتت سبع سنابلہ کے اگائیں اس دانے نے سبع سنابلہ 7 بالیاں، اور فی کل سنبلۃ ہر بالی میں کیا ہے کہ 100 حبہ 100 دانے ہیں. یعنی ان لوگوں کی جو انہوں نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ اس دانے کی طرح ہے کہ جس دانے میں کیا ہو 100 بالیاں ہو اور ہر بالی سے 100 دانہ نکلے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اسی طرح جسے چاہتا ہے دگنا عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علم والا ہے، وسیع بڑا کشائش والا، جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. الذین ینفقون، وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں، اموالہم فی سبیل اللہ، اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس کے پیچھے نہیں لگا دیتے، یعنی مال خرچ کر دیا لیکن اب اس کو ضائع نہیں کرتے جو انہوں نے خرچ کیا. کس طرح سے؟ منن، احسان جتا کر، ولا اذن، اور اذیت دے کر. یعنی کسی شخص کو اگر آپ نے قرض دیا یا پھر کسی کی مدد کی، اب کیا کریں آج کے دور میں جس طرح سے ہوتا ہے کہ بھائی اس کی تصاویر بنائیں گے، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں گے، وہ شخص شرمندہ ہو جائے گا، اپنے علاقے میں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے گا. یہ کس طرح کی نیکی ہے جس میں آپ نیکی کر رہے ہیں لیکن اس شخص کی تذلیل کر رہے ہیں کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے؟ یہ کیا ہے؟ خداوند متعال اسی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ اسے ضائع نہیں کرتے کہ جو انہوں نے خرچ کیا منن، احسان کے ذریعے، اور نہ ہی اذیت کے ذریعے سے. تو پھر کیا ہے کہ لہم اجرہم عند ربہم، اگر وہ یہ کام نہیں کرتے یعنی اذیت نہیں دیتے، احسان نہیں جتاتے، تو پھر ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ، نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے کہ جس یتبعها اذى، اس صدقے سے، اس خیرات سے بہتر ہے کہ یتبعها اذى، جس کے پیچھے کیا کی جائے؟ اذیت دی جائے، یعنی کسی کی مدد کی جائے تو اس یعنی اذیت دینے والی مدد سے بہتر ہے کہ آپ قول معروف کریں، نرم کلامی کریں اور درگزر کر دیں، آپ نہ مدد کریں. خداوند متعال یہ کہنا چاہتا ہے. یعنی اذیت دینا اس صدقے کو، اس خیرات کو ضائع کر دیتا ہے. واللہ غنی حلیم، اور اللہ بڑا غنی ہے، بے نیاز ہے اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تبطلوا صدقاتکم، تم باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، خیرات کو، قرض حسنہ کو، بالمن والاذی، من یعنی احسان کے ذریعے، احسان جتا کر، والاذی، اور اذیت دے کر. یعنی اذیت دینے سے اور احسان جتانے سے صدقہ خیرات ضائع ہو جاتا ہے. کالذی ینفقو، یہ اس طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے کہ ینفقو مالہ، وہ خرچ کرے اپنا مال، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور نہ ہی وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. یعنی اس شخص کی مثال کی طرح ہے. تو فمثلہ کمثل صفوان، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پتھر ہو، ایک چٹان ہو، علیہ تراب، اس پر مٹی ہو، تو فاصابہ وابل، اس پر بارش برسے، فترکہ صلدا، اور اس کو بالکل صاف کر دیں. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ بھی اپنے اعمال پر جو انہوں نے اعمال کیا اس پر کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ قوم کافرین کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے سمجھایا کہ جو شخص اپنے صدقے کو ضائع کر دیتا ہے احسان اور اذیت کے ذریعے سے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص، جیسے ایک پتھر ہو، اس پر مٹی پڑی ہو اور بارش آئے اور اتنی تیز بارش ہو کہ وہ سب کچھ بالکل صاف کر دے. یعنی وہ جو تھوڑی بہت مٹی تھی جو اس نے خیرات کی تھی، وہ جو اس نے احسان اور اذیت دی، وہ احسان اور اذیت ایک بارش کی طرح ہے کہ جو اس چٹان پر پڑیں گی اور اس جو مٹی جتنی اس کی جو خیرات تھی اس کو صاف کر کے رکھ دیں گی، یعنی بالکل ضائع ہو جائیں گی. ومثل الذین، اور ان لوگوں کی مثال جو ینفقون اموالہم، اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں اب ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، تو تثبیتا من انفسہم، اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، ثابت قدم رکھنے کے لیے. تو کمثلی، جیسے مثال ہے، جنتن، اس باغ کی طرح. اب ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی اب مثال دی جا رہی ہے کہ ان کی مثال کیسے ہے کہ ایک ایسے باغ کی طرح ہے کہ بربوتن، جو بہت ہی اونچائی پر ہے، اصابہ وابل، اس پر بارش پڑتی ہے، تو فآتت اکلها ضعفین، اور وہ جو بارش ہے، یعنی اس باغ میں جب بارش پڑتی ہے تو وہ جو اس کے پھل ہوتے ہیں وہ دگنے ہو جاتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ فإن لم یصبها وابل، پس اگر وہ تیز بارش بھی نہ ہو تو فتل، یعنی تب بھی اس کے لیے بہت ہی برکت کا سبب بنتی ہے، یعنی پھر بھی وہ دگنا ہو جاتا ہے. تھوڑی سی بارش ہو تب بھی وہ جو ان کی رزق ہے، ان کے پھل ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں.
یعنی جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے انفاق کیا ہے، ان کا جو انفاق ہے وہ بڑھ جاتا ہے، دوگنا ہو جاتا ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ ان کے خلوص کی وجہ سے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو، جو تم اعمال انجام دے رہے ہو، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے کہ ان تکون لہ جنتن، کہ اس کے لیے کیا ہو، باغات ہوں، باغ ہوں، من نخیل، کھجوروں کے، وعناب، اور انگوروں کے، کہ تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے کیا ہوں، نہریں جاری ہوں. لہو فیہا من کل ثمرات، اس کے لیے اس میں سے ہر قسم کے میوے موجود ہوں. ثمرات یعنی پھل، میوے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور جب بڑھاپا آ جائے تو وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے بچے بھی ناتواں ہوں، اس کے بچے بھی کیا ہوں، ذریت، اس کی اولاد بھی کمزور ہو. تو فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو ناگہاں یہ باغ ایک ایسے بگولے کی زد میں آ جائے کہ جس میں آگ ہو. فَاحْتَرَقَتْ، پس وہ جل جائے، وہ جو باغ ہے. کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات کو، نشانیوں کو، لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم کیا کرو، غور و فکر کرو، سوچو. اب یہ اللہ تعالیٰ اس میں مثال دے رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایک شخص، کوئی بھی یہ گمان کرتا ہے کہ جی اس کے لیے باغات ہیں، کھجوروں کے، انگوروں کے، اور ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے موجود ہوں گے، تو یعنی تکبر کر بیٹھتا ہے. اور اس پر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ وہ بوڑھا ہو جائے، اور اس کی اولاد بھی ناتواں ہو، ذریت بھی، اولاد بھی ناتواں ہو، اور وہ جو باغ ہے اس باغ کو ایک اس طرح کی آگ لگ جائے کہ وہ آگ اسے جلا دے. لہٰذا تکبر نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، تاکہ تم غور و فکر کرو. اس کے بعد آیت نمبر 267 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، پاک چیزوں میں سے خرچ کرو، ما کسبتم، جو تم نے کمائی ہیں، جو تم نے حاصل کیا ہے، ومما اخرجنا، اور اس میں سے کہ جو ہم نے نکالا ہے، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور تم تیمم نہ، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور اس میں سے عمدہ حصہ خرچ کرو، اور اس میں سے جو خراب چیز ہے، خبیث سے مراد خراب چیز ہے، اس کا دینے کا قصد نہ کرو. اور وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور اگر کوئی وہی تمہیں دے دے تو تم خود اسے لینا گوارا نہیں کرو گے، مگر یہ کہ تم کیا کرو گے، چشم پوشی کر جاؤ تو الگ بات ہے. یعنی خداوند متعال کی راہ میں وہ خرچ کرو کہ جو پاک ہو، وہ نہ دو کہ جو ناپاک ہو، یا پھر وہ جو تمہیں خود بھی پسند نہیں ہوتا، اور کوئی اگر تمہیں دے تو تم خود اس پہ غصے کا اظہار کرتے ہو، اگرچہ ممکن ہے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، لیکن پھر بھی تمہیں خود وہ ناگوار ہے، اسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اس سے تم اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہو، تو یہ درست نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، لائق ستائش ہے. 268 نمبر آیت میں فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے فحاشی کا، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے مغفرتاً، بخشش کی طرف، منہ، اپنی طرف سے، وفضلا، اور فضل کی طرف، واللہ، اور اللہ واسع علیم، وسیع علم والا ہے، بڑی وسعت والا، دانا ہے، جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت، وہ عطا کرتا ہے حکمت، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جسے وہ چاہے حکمت عطا کر دے تو فقط اوتیہ خیرن کثیرا، پس اسے دیا گیا خیر کثیر. یعنی اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے وہ حکمت عطا کر دے تو بتحقیق اسے بہت زیادہ خیر عطا کر دی گئی ہے. وما یذکروا، اور نہیں نصیحت لیتے، الا اولو الالباب، مگر وہ جو اہل عقل ہیں، اولو الالباب. مگر وہ لوگ کہ جو اہل عقل ہیں، عقل سے سوچتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 269 میں فرمایا کہ وما انفق، یہ 269 نمبر آیت تھی. اس کے بعد 270 نمبر آیت میں فرمایا کہ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ تم خرچ کرو، من نفقۃ، کوئی بھی خرچ کرنا، اور نظر تم، یا پھر تم نظر کرو، من نظر، کوئی نظر کرنا یعنی منت مانو، کوئی بھی منت، تو فإن اللہ یعلم، پس بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے.
ان تبدو صدقات، اگر تم واضح کرو صدقات کو، یہ جو خیرات ہیں، تو فنعما ہی وہ بہتر ہے، کیا ہی اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر تم اعلانیہ خیرات دو تو وہ بھی خوب ہے، ٹھیک ہے کہ وہ بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ پوشیدہ طور پر اہل حاجت کو دو، فقراء کو، محتاجوں کو دو، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. یعنی واضح کر کے دینا چھپا کر دینے سے برا ہے، واضح کی بجائے چھپا کر دینا چاہیے، اعلانیہ نہ دیں بلکہ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر رزق کو تقسیم کریں، یا پھر جو بھی آپ نے خیرات صدقہ کرنی ہے اسے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور یہ تمہارے کچھ گناہوں کا کفارہ ہوگا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ وہ جانتا ہے، اس پر باخبر ہے کہ جو تم اعمال کرتے ہو. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، آپ پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم خرچ کرو من خیرن، مال جو تم خرچ کرو اس کا فائدہ جو ہے فَلِأَنفُسِكُمْ، تمہارے لیے ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا کرو. وَمَا تُنْفِقُونَ، یعنی اور تم خرچ نہ کرو، الا مگر ابتغاء وجہ اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو مال تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یعنی تم نے جو اعمال کیا، جس طرح سے 30ویں سپارے کی آیت میں فرمایا گیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور اسی طرح سے شَرًّا يَرَهُ دوسری آیت میں، کہ جو جس نے خیر کی تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، اور جس نے شر کیا، برائی کی، گناہ کیا، تو وہ اسے بھی دیکھے گا قیامت کے دن، اس کا انجام بھی دیکھے گا چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 273 میں فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا، اے ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو راہ خدا میں اس طرح گر گئے ہیں کہ وہ معیشت کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، یعنی پھر نہیں سکتے، انہیں مشکل ہوتی ہے. لا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھتے. ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ ان کی حیا و عفت کی بنا پر انہیں مالدار خیال کرتے ہیں. یعنی جو ناواقف لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جنہیں مشکل ہوتی ہے لیکن وہ عزت دار ہیں، واضح نہیں کرتے، لیکن جو ناواقف لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی حیا و عفت کی بنا پر انہیں مالدار سمجھتے ہیں. یحسبهم، انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، اغنیاء من التعفف، ان کی عفت و پاک دامنی حیا کی وجہ سے. تعرفهم بسیماہم، ان کے قیافے سے تم ان کی حاجت مندی کو پہچان سکتے، یعنی ان کی جو وضقت ہے، ان کے چہرے ہیں، ان کی صورتیں ہیں، صورتحال ہیں ان کی، تو ان کو دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہو کہ ان کے حالات کیسے ہیں. لا یسألون الناس الحافا، وہ تکرار کے ساتھ نہیں مانگتے، یعنی وہ اس طرح سے نہیں مانگتے کہ جس طرح سے عام آپ نے دیکھے ہوں گے مانگنے والے سائل، نہ، کیونکہ وہ عزت داری کو اپناتے ہیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے. یعنی ایسے لوگوں کو دو کہ جو ضرورت مند بھی ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، جنہیں ضرورت ہے حقیقت میں. الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، باللیل والنہار، رات اور دن کو، سرًا وعلانیۃً، خفیہ طور پر، وعلانیۃً اور واضح علانیہ، تو فلہم اجرہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، عند ربہم، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الذین یاکلون الربا، یہاں پر اب سود کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ کھاتے ہیں الربا، سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جی تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، حالانکہ فرق ہے، تجارت میں فرق ہے اور سود میں فرق ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ کیا ہے کہ اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے،
وحرم الربا، اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ تو فانتہی فلہ ما سلف، پس جس شخص تک اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہو، نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا، تو جو وہ پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا ہوگا۔ تو فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، اور اس کا جو معاملہ ہے اللہ کے سپرد ہوگا۔ ومن عاد، اور جس نے اعادہ کیا یعنی دوبارہ سے پھر وہی سود والا جو حرام کام ہے انجام دیا، تو فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو ناپائیدار قرار دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور خیرات کو بابرکت قرار دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ لا یحب کل کفار اثیم، کسی بھی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح انجام دیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، تو لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور وہ چھوڑ دو جو سود لوگوں کے ذمہ باقی ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم مؤمن ہو، ان کنتم مؤمنین، یعنی اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وہ جو سود جو تم نے لینا ہے لوگوں سے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فإن لم تفعلوا، پس اگر تم یہ نہ کرو تو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی یہ جو اللہ کا قانون ہے کہ تم سود نہ لو اور نہ سود دو، اگر تم یہ کرو گے، اس میں جیسے بھی شامل ہوگے، تو سمجھ لو کہ اللہ اور رسول سے تم جنگ کر رہے ہو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تم اپنے اصل سرمایہ کے حقدار ہو، یعنی سود کے نہیں بلکہ اصل، تمہارا اصل سرمایہ ہے، اصل جو دولت ہے اس کے۔ لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، اس طرح کیا ہوگا، لا تظلمون، تم ظلم نہیں کرو گے، ولا تظلمون، اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ، اور اگر کوئی ہے، ذو عسرۃ، تنگ دست، مشکل میں، تو فنظرۃ الی میسرہ، تم اسے ڈھیل دے دو ایک خاص مدت تک۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو خداوند متعال ایک اخلاقی فریضہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے قرض دیا ہے اور اسے مشکل ہے، وہ ابھی تنگ دستی میں ہے، وہ اس حالات میں نہیں ہے کہ وہ قرض کو واپس کر سکے، واپس ادا کر سکے، تو تم کیا کرو کہ فنظرۃ الی میسرہ، تم اسے ایک خاص مدت تک کیا کرو، ڈھیل دے دو، مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر سمجھو تو معاف کر دو، تصدقوا خیر لکم، اگر تم اسے معاف کر دو تو شاید تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا یوما، اور تم ڈرو اس دن سے کہ ترجعون فیہ الی اللہ، تم پلٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم پھر توفی، دیا جائے گا پورا حق، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے حاصل کیا، کمایا زندگی میں، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد قرض کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، آیت نمبر 282 282، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرو، بدین، قرض کا، الی اجل مسمی، ایک خاص مدت تک، تو فاکتبوہ، تمہیں کیا چاہیے کہ فاکتبوہ، تم اسے لکھ لو، ولیکتب، اور چاہیے کہ وہ جو لکھے، چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، جو کاتب ہے، بالعدل، عدل کے ساتھ، جو کاتب ہے اسے چاہیے کہ وہ عدل کا مظاہرہ کرے، عدل کے ساتھ لکھے، کوئی بھی بےایمانی نہ کرے، کوئی کمی کوتاہی نہ کرے۔ ولا یأبى کاتب، اور کاتب کو کیا چاہیے کہ وہ منع بھی نہ کرے، ان یکتب، کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، کہ جسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، یعنی اسے جو لکھنے کی تعلیم دی ہے، اللہ کی قدرت سے ہی اسے ملی ہے، تو اسے بولنا، پڑھنا، دیکھنے کی جو قوت اللہ نے عطا کی ہے، اسے چاہیے کہ نافرمانی نہ کرے بلکہ لکھے، اگر اسے کہا جائے کہ بھائی لکھو تو فلیکتب، اسے چاہیے کہ وہ لکھے، ولیجمل للذی، اور وہ املا کرائے کہ الذی علیہ الحق، جس پر حق ہے، ولیتق اللہ ربہ، اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، یعنی املا لکھوانا، املا کروانا، یعنی وہ جو جسے پتہ ہے، جس نے باتیں ساری لکھوانی ہیں، اسے چاہیے کہ وہ بھی لکھوائے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے،
یعنی کوئی بےمانی نہ کرے، ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں کوئی بھی کمی نہ کرے۔ فإن كان الذي عليه الحق سفيها، پس اگر وہ جس پر حق ہے اس میں کسی قسم کی کمی ہو، یعنی وہ سفیہن احمق ہو، دماغی طور پر کوئی اسے مسئلہ ہو عقلی، او ضعیفن یا پھر وہ کمزور ہو، او لا یستطیع یا پھر وہ استطاعت نہ رکھتا ہو کہ ان یمل وہ املا کروائے لکھوائے، تو ہوا فالجمل ولیہ بالعدل، تو اسے چاہیے کہ اس کا جو ولی ہے وہ عدل کے ساتھ لکھوائے۔ ذرا اس پر دوبارہ غور کریں کہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر قرض دار کم عقل یا ضعیف یا مضمون لکھوانے سے عاجز ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرے، یعنی اگر بالفرض جو قرض دار ہے وہ بچہ ہے تو اس کا جو ولی ہے اسے چاہیے کہ وہ املا کروائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور پھر تم کیا کرو کہ 2 گواہ مقرر کر دو اپنے مردوں میں سے، 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد ممکن نہ ہوں تو فَرَجُلٌ، ایک مرد کافی ہے، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 خواتین، 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جو تمہیں پسند ہوں گواہوں میں سے، ان تزل احداہما، کہ ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایک پھر جائے، گمراہ ہو جائے، بھول جائے، تو فتذکر احداہما الاخری، تو ان میں سے جو دوسری ہے وہ پہلی کو یاد کروا دے گی۔ ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور وہ جو گواہ ہیں جب انہیں بلایا جائے گواہی کے لیے تو وہ منع نہ کریں۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور چاہے یہ جو قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی مدت کے تعین کے ساتھ اسے لکھنے میں تساہل نہ برتو، یعنی چھوٹا یا بڑا اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ اسے لکھیں۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ پائیدار ہے اللہ کے ہاں، واقوام، یہ زیادہ عادلانہ منصف ہے، واقوام، اور زیادہ پائیدار ہے، للشہادت، گواہی کے لیے اللہ کے ہاں، وادنا اللہ ترتابوا، اور اس لیے بھی کافی ہے، زیادہ قریب ہے کہ تم شک بھی نہ کرو گے، شک میں بھی مبتلا نہیں ہوگے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح، مگر یہ کہ جو تم تجارت کرتے ہو ہاتھوں سے، مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز خریدی، جس طرح سے ہم دکانوں سے کوئی چیز خریدتے ہیں یا بازار میں کوئی بھی چیز خریدتے ہیں جس کا ہم نقد کیش جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، تو اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ وہ لکھو، وہ ایسے بھی ٹھیک ہے۔ فلیس علیکم جناح، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ اللہ تکتبوا، تم اسے نہ لکھو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، البتہ جب خرید و فروخت کیا کر تو گواہ بنا لیا کرو، یعنی پھر بھی بہتر یہ ہے کہ گواہ بنا لو جب تم خرید و فروخت کرو، تجارت کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور کاتب کو اور نہ ہی شہید کو، یعنی گواہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے، یعنی وہ جو کاتب ہے جس نے لکھنا ہے اسے کوئی جان بوجھ کے تم نقصان پہنچاتے ہو، یا پھر گواہ کو تاکہ وہ گواہی صحیح نہ دے سکے تمہارے حق میں، اسے گواہی صحیح نہ دینا بہتر ہو، تو کیا ہے کہ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ کیا ہے، نافرمانی ہے، تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھا دے گا، سکھاتا ہے اللہ تمہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو تو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم نہ پاؤ کاتب لکھنے والا، تو فریحان مقبوضہ، تم کیا کرو کہ ایک قبضے کے ساتھ قبض میں دیا ہوا رہن مقرر کر لو، اس پہ معاملہ کر لو، یعنی رہن سے مراد یہ ہے کہ جو ہم چیز رکھوا دیں، اس قرض کے بدلے میں کوئی چیز رکھوا دیتا ہے کوئی شخص، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر تم میں ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہو جس پر اعتبار کیا جائے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس اسے چاہیے کہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے وہ امانت کو لوٹائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے کیا کرے کہ جو اس کا رب ہے تقوی کرے، ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم جو گواہی ہے اس کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، پس اور اگر اسے کسی نے چھپایا تو فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گنہگار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ اسے جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، عمل انجام دیتے ہو۔ آیت نمبر 284 میں فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو گے جو کچھ تمہارے دل میں ہے، جو کچھ تمہارے اندر ہے، او تخفوہ، یا پھر تم اسے چھپاؤ گے، تو یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا۔ فیغفر لمن یشاء، پس وہ جسے چاہے گا بخش دے، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول، رسول ایمان لائے ہیں، بما اس پر انزل الیہ، جو اس پر نازل کیا گیا، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مؤمنین بھی، کل آمن باللہ وملائکتہ،
سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ سب کیا کہتے ہیں کہ ہم ان رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی اختلاف نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے، یعنی ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا تیری طرف سے ہمارے لیے بخشش ہے، ربنا اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، والیک المصیر، اور ہم نے تیری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی بھی نفس کو، کسی بھی جسم کو، الا مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اللہ نے انسان کے لیے روزہ فرض کیا ہے، نماز فرض کی ہے، واجب قرار دی ہے، تو یہ انسان کے لیے اس کی وسعت، اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے انسان کے لیے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور اس کے ذمہ بھی وہی ہے جو کچھ اس نے کیا، یعنی کمایا، یعنی انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے ہے بھی وہی، جو عمل اس نے انجام دیا، اور اسی کے ذمہ بھی وہی ہے، یعنی اس کے ذمہ بھی یہی ہے، اس کو بھگتنا بھی پڑے گا۔ اگر عمل نیک ہے تو اس کے مطابق اسے اجر ملے گا، اگر عمل بد ہے تو اس کے مطابق اسے انجام ہوگا، سزا ملے گی۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا پھر خطا کر دیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا ہم سے پہلے والے لوگوں پر بوجھ ڈالا گیا، تو نے ڈالا ان پر بوجھ۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پروردگار ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا کہ جتنے ہم میں طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو، برداشت نہ ہو۔ واعف عنا، ہمیں بخش دینا، ہم سے درگزر کرنا، واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دینا، بخشش کے لیے ہمیں، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، ولی ہے، سرپرست ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری مدد کر قوم کافرین پر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ سورہ بقرہ اختتام کو پہنچی، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے جس کی ہم ابھی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔